ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کے انتخابات اور انتخابات کے بعد حکومت سازی، اس پر بات ہو رہی ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ اس کو دھوکہ کہیں گے؟ آپ لوگوں نے اتنا عرصہ قیادت کی پی ڈی ایم کی، سب کو معلوم ہے، نظر آتا تھا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو لوگ موجود ہوتے تھے، کراؤڈ، وہ آپ کی جماعت کے لوگ ہوتے تھے، میجورٹی نظر آتی تھی. آپ نے جلسوں میں رونق ڈالی، آپ نے جلسوں کو رونق بخشی، آپ نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت بھی گھر چلی گئی، ایک حکومت قائم ہو گئی. ابھی جب یہ الیکشن تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک اٹیمپٹ ہوا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، اس پر آپ کو جو ہے غالباً وہ نہیں ملا جو پنجاب کے بارے میں کہہ رہے تھے یا دیگر جگہوں پر. پھر اس کے بعد پوسٹ الیکشن سینیریو میں اب کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ بڑے پر یقین تھے کہ وہ صدر پاکستان بنیں گے. اس حوالے سے بھی مجھے نہیں لگتا، وہ تو زرداری صاحب سے وعدہ کر چکے. یہ آپ کو دھوکہ کس نے دیا اور وعدہ کس نے کیا تھا؟ دیکھیں، اگر آپ پوری تحقیقی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں تو تھے، لیکن کچھ باتیں ہمارے پی ڈی ایم کی دیگر احباب سے الگ تھی نا. ایک تو یہ الگ تھا کہ ہم افغانستان کا دورہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جو بہت کامیاب دورہ تھا، اور بین الاقوامی طور پر اس کو بھی چیک کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے فلسطین کی حمایت کی، اور ان کے لیے ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے، پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، لاہور میں. اور اس کے اندر ہم نے حماس کے رہنماؤں کو بلایا، انہوں نے بھی جلسوں سے خطاب کیا. اور پھر ہم لوگ ان کے امداد لے کر بھی گئے، اور ان کے بڑوں سے ہم نے ملاقاتیں بھی کی. تو ظاہر ہے جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ تو سب چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، انہوں نے اس کو نوٹ کیا، اور نوٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں ناقابل معافی قرار دیا گیا کہ یہ لوگ قابل زدنی گردن ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے ہم ترقی پذیر لوگ ہیں، قدم قدم پر ہم قرضہ مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، تو ہمارے لوگوں کو ان کی بات ماننی پڑی ہوگی. تو دونوں نے مل کر ہمیں سائڈ پہ لگا دیا. کوئی بات نہیں، ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم تحفظات کے ساتھ جائیں گے اسمبلی میں، لیکن ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں کہ ہم صرف اپوزیشن کریں اور باہر کے میدان کو گرم نہ رکھیں، یا یہ کہ ہم ماحول کو دیکھیں گے، اور اگر ہماری مرکزی مجلسوں میں نے طے کیا تو ہم اندر اپوزیشن کریں گے اور باہر میدان میں سجائیں گے. بہرحال جو کچھ ہم سے ہو سکا جمہوریت کی خدمت میں ہم وہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن مفتی صاحب، آپ یعنی کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پر اداروں کو مجبور کیا اور انہوں نے آپ کو نہیں آنے دیا، تو نواز شریف صاحب کو کس نے مجبور کیا، یا پی ایم ایل این کو کس نے مجبور کیا کہ جو آپ سے وعدہ تھا یا آپ کو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ صدر مملکت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اور ان کی جماعت بھی انفلوئنس میں آ گئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ آپ نے غزہ والے معاملے پر اسرائیل کی مذمت کی تھی اور دعوت دی تھی جو فلسطینی رہنما ہیں ان کو؟ نہیں، تھوڑے خلط مبحث کر رہے ہیں آپ، تھوڑی سی آپ سے التجا ہے. ایسا نہیں ہے، ہم سے کوئی صدارت کا وعدہ نہیں ہوا تھا. ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت زیادہ قابل اور ذہین ترین آدمی ہیں، ہماری جمہوریت کے لیے بہت خدمات ہیں. یعنی ہمارے بعض لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، لیکن کسی فارم پر ایسا وعدہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ. ظاہر ہے اب الیکشن نہیں تھے، اندھیرے میں کیا فیصلہ ہوتا، ہر ایک جماعت کا حجم معلوم ہونا تھا، تو وہ حجم تو معلوم ہو گئے الیکشن سے. البتہ ابھی جو ان کے درمیان وہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب صدر بنیں گے اور نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب وہ بنیں گے وزیر اعظم، تو یہ ان دو پارٹیوں کا معاملہ ہے، ان کو اچھی طرح سے کر لینے دیں. ہم اس کے ویسے امیدوار نہیں ہیں. ہم تو یہ امیدوار تھے کہ اگر جمہوری قوتیں چاہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس طرح کی خدمات ادا کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہم اویلیبل تھے. اچھا مفتی صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے مرکز میں، جو بلوچستان اسمبلی ہے وہاں تو آپ کے پاس 10 اراکین ہے، ایک بڑا سائز ہے آپ کا، یو آر سیکنڈ لارجسٹ آفٹر پیپلز پارٹی. تو وہاں پر آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ کے پی میں آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، 7 نمبر ہیں آپ کے پاس، تو گیون نمبر کے اوپر آپ کی بلوچستان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ نقوی صاحب میں تھوڑا سا ریکارڈ ٹھیک کروں، ہم 10 نہیں ہیں، 11 ہیں.
ہم لارجسٹ پارٹی ہیں. ہم اب صوبہ اچھا اب ہو بلوچستان گئے کی ہیں، سوری، جو انیشیل ہمارے ریزلٹس میں نے دیکھے تھے اس میں اچھا اپڈیٹ ہو ہمارے گئے. ہمارے 3 لوگوں کے ابھی نتیجے باقی آنے ہیں، اور وہاں بھی ہم جیتے ہیں. جو سیشن رہ گئے ہیں اس کے اندر بھی ہماری وہاں اکثریت ہے. ہم وہاں بھی اپنا امیدوار لائیں گے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ترجیح نہیں دیں گے. صحیح، آپ وہاں پر حکومت بنائیں گے. رانا احسان افضل صاحب، آپ کو کیونکہ جانا ہے، چلیے، اور رانا صاحب کے پاس جانے سے پہلے یہ بات لیں کہ ہمارا رویہ اس میں ناراضگی ہے. ناراضگی بنیادی طور پر تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے، لیکن اس کے اثرات پیپلز پارٹی سے بھی ہم ناراض رہیں گے اور مسلم لیگ نون سے بھی ناراض رہیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں صاحب کو دعوت دی کہ آئیے آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، اور یہ بہت اچھا مشورہ ہے. صحیح. اچھا رانا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی ووٹ کی عزت ہے؟ آپ کی جماعت کے پاس نمبر جب پورا ہو گیا آپ کے اتحادیوں کو ملا کر، اور آپ کمفرٹیبلی حکومت بنا سکتے ہیں سینٹر میں، تو پھر کیا جواز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر جیتنے والے امیدواروں کو، میں نہیں الزام لگا رہا جو تحریک انصاف کا الزام ہے کہ آپ ان کو پیسے دے کے خرید رہے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے ساتھ کس بنیاد کے اوپر ملا رہے ہیں؟ یہ ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے کہ وہ آزاد ہیں، لیکن یہ سب کو معلوم ہے اخلاقی لحاظ سے کہ وہ کس کا ووٹ لے کر آئے ہیں. آپ یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے، اور سیاست کے اندر ہر جماعت کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ حکومت بنائے تاکہ اس کی حکومت مضبوط ہو، اور جو بھی اس نے فیصلے کرنے اس میں اس کو آسانی آئے. دیکھیں، ہمارے لیے ہم نے سب کو دعوت دی ہے کہ ہمارا ساتھ دے. ہم نے تو یہاں بھی کہا کہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس جو کینڈیڈیٹ ہیں بیک، وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنائیں، ان کو کون روک رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری دعوت سب کو ہے کہ ہمیں جوائن کریں. جو جماعت کے ممبر ہیں وہ ہمیں ایز الائز جوائن کر رہے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو دعوت ہے کہ وہ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں. تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہماری جماعت کو جوائن کریں. اب وہ جوائن کرتے ہیں نہیں کرتے، کیوں کرتے ہیں، یہ ان سے سوال پوچھیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. ہمارا بالکل یہ حق ہے کہ ہم لوگوں کو، انڈیپینڈنٹس کو اپنی طرف راغب کریں اور اپنی جو حکومت ہے اس کو ایک مضبوط حکومت. ران صاحب، وہ انڈیپینڈنٹ میٹر نہیں کرتا. عوام اگر آپ کے لیے میٹر کرتے ہیں، وہ صرف فیس ہے. لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کو، اس کے منشور پہ اور اس کے پارٹی لیڈر پہ، وہ عمران خان ہے. یہ ڈائریکٹ چیٹنگ ہے اس حلقے کے لوگوں کی. جو انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے وہ آپ کا نہیں تھا، اس کو آپ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اگر جماعتوں کا الائنس ہو ایگریبل، میں فورتھ کمنگ ہو کے ایگری کروں گا آپ کا اور تحریک انصاف. اس کا جواب دے لیں. یہ تو برڈن ہے، یہ برڈن اس کینڈیڈیٹ کے اوپر ہے، لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں. یہ برڈن بالکل اگر ہے تو اس کینڈیڈیٹ کے اوپر ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے شعیب شاہین صاحب یہ برڈن اس کینڈیڈیٹ کے اوپر ہے یا اس جماعت کے اوپر ہے جو ان کو شامل کر رہی ہے؟ اور یہ اس کو کیا ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی قانونی طور پہ تو آپ اس کو ہارس ٹریڈنگ نہیں کہہ سکتے. ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کہ نشان کوئی بینگن پہ جیت کے آیا ہے، کوئی کسی اور پہ جیت کے آیا ہے. کوئی صاحب کس کو نہیں پتا، اس کی اپنی اوتھ لے رہا ہے وہ بندہ، آن اوتھ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور مجھے سپورٹ کریں. اس کی اوتھ موجود ہے نا، ساری دنیا نے دیکھی ہے، پوری پبلک. نقوی صاحب، میں آپ کو اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں. میں پچھلے 2 سال سے خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. 9 مئی کے بعد آئی واز دی اونلی ون. مجھے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توفیق بھی دی، ہمت بھی دی، جرت بھی دی تھی کہ میں خان صاحب کو مقدمہ لڑتا دی. میں نے لڑا. یقین کریں، میرے سے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اوتھ دے کہ آپ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر 0% بھی کوئی شک نہیں کر سکتا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے محبت دی ہے، انپریسیڈنٹڈ لو اور سپورٹ دی ہے، صرف اونلی فار 1% عمران خان. میں کہوں جی میں بڑا فن خان بن گیا تھا، میں عمران خان صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لے گیا. عمران خان صاحب کو 94,000 ووٹ تھے، میں 1,05,000 ووٹ لے گیا. بھائی یہ صرف اس کے نام پہ ووٹ ملے ہیں. یہ جو کچھ یہ کرتے ہیں، دیکھیں بےایمانی کرنے کا آپ طریقہ کار ادھر سے اٹھا لیں ادھر سے اٹھا لیں. بھائی اس حلقے کے عوام نے کس کو ووٹ دیا؟ امانت تھی عمران خان کی. یہ تو الیکشن کمیشن زیادتی نہ کرتا، منصف اعظم سپریم کورٹ زیادتی نہ کرتی، سمبل اگر ہمیں موجود ہوتا تو یہ تو ہمارا تو مارجن اور آگے چلا جاتا. اور پھر اگر اس دن کمیونیکیشن کا مسئلہ نہ ہوتا، ہمارے لوگ اور نکل کے آتے. لیکن یہ ووٹ کس کو پڑا ہے؟
خواہ وہ یہ بینگن ہو، خواہ وہ یہ فاختہ ہو، خواہ وہ یہ کدو ہو، خواہ یہ کوئی اور چیز ہو، خواہ وہ یہ کیلا ہو، خواہ وہ ڈھول ہو، چمٹا، سب کچھ تھا نا ہمارے ساتھ. وہ ہر غریب آدمی کے ساتھ رکھنے والے ہر ہاتھ، کھوسا صاحب کہتے ہیں جہیز کا سامان، جہیز کا سب سامان تھا. مگر لوگ ایسے نکلے. اچھا میرے ساتھ کیا کیا آپ کو میں بتاؤں. اوپر میرے اوپر رکھ دیا، مجھے دیا فاختہ، اوپر رکھ دیا ہدہد، نیچے رکھ دیا طوطا. اب انہوں نے کہا جی ڈھونڈو. اس سے 5-7 ہزار میرا ووٹ ضائع ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے باوجود میرا اور میرے اپوننٹ کا درمیان وہ ووٹ لے رہا ہے 51,000، میرا ڈیفرنس ہی 53,000 کا ہے. یعنی یہ 5-7 ہزار ووٹ ضائع ہونے کے باوجود. بات یہ ہے کہ لوگ نکلے، لوگوں نے ظلم کا بدلہ ووٹ کے اس کو بائی کیا. آپ دھوکہ دیں لوگوں کو، آپ ان کے ساتھ انڈیویجول دھوکہ دیں، آپ کلیکٹیو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم ہے. آج آپ لوٹے بنا کے ان کو سر کا تاج بنا رہے ہیں، اور تمہیں نہیں پتا، اس پارٹی کو نہیں پتا کہ اس کی اوتھ موجود ہے، ان کو نہیں پتا کس کے نام سے ووٹ. دیکھیں ہم نے تو کاغذ جمع کرایا تھا پی ٹی آئی کے نام سے. مسئلہ یہ بنا کہ اس دوران ہمارا پی ٹی آئی نہیں رہی، پریکٹیکلی ہمارا سمبل چلا گیا. انہوں نے ہمیں کہا آپ انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد بنا دیا. لیکن یہ سارا ظلم زیادتیاں ہونے کے باوجود آپ جانتے بوجھتے ہوئے ایک ڈس آنیسٹی کریں اور اس کو ریکٹیفائی کریں تھرو اے میٹر کہ جی آپ تو آزاد تھے، ہم نے لے لیا آپ کو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ ایک کینسر ہے، اس کو ہر حال میں ختم ہونا چاہیے. مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو پوچھیں گے کہ اب یہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے. جو ماضی کے سیاسی دشمن ہیں، کیا ان کے درمیان بھی قربتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ لاہ عمل کیا ہوگا؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.